الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ نبا سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 78ویں نمبر پر اور نزولی کے اعتبار سے 80 نمبر پر سورہ مبارکہ کا نزول ہے۔ اور اس سورہ کے شروع میں فرمایا گیا لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ جو شک و شبے کے اندر مبتلا ہیں، ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر جو وعید بیان فرمائی کہ 17 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا مشروب میسر نہیں ہوگا۔ اور 31 نمبر آیہ مبارکہ میں اہل تقویٰ کے انعامات کے بارے میں بیان کیا گیا۔ 38 میں جبرائیل اور فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہونے کا بیان ہے۔ اور آخر میں فرمایا گیا کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ حضرت کل قیامت والے دن کوئی کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ میں نے کمانا تھا جی اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے نوکری پہ جانا تھا جی، وہ میرے رشتہ دار آ گئے تھے جی، ہاں جی میں نے اپنے ماموں کے گھر جانا تھا جی، نانی کے گھر جانا تھا، اتھے کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ ایک اللہ نے کہنا میں حکم دیتا سی تو سب منے ہیں یا نہیں منے ہیں، ہاں یا نہیں، بات ختم۔ سورہ نازعات پڑھے گی۔ سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ والنازعات ہے۔ اس سورہ کا نام والنازعات رکھا گیا اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 79 نمبر پر اور نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 81 ہے، 81۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان کہ موسیٰ کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے ان کی تکذیب کی، نافرمانی کی، اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا یا خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر دست سے عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی کے منکر کے اشکال کے جوابات اس سورہ مبارکہ میں دیے ہیں کہ وہ مالک خالق جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، وہ مار کے دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ حضرت جی یہ آپ مسجد کی کتنا بڑا حال ہے، کیا یہ حال بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ساتوں آسمان نہیں کھڑے کر دیے، کوئی دکھاؤ ستون۔ یہ تو بیم پڑے ہوئے ہیں نا جی، ہاں جی یہ بیم نہ پڑے ہوں، اتنی بڑی چھت، ہاں جی یہ تو حضرت 70 فٹ چھت ہو اور بغیر کسی سہارے کے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو 7 آسمان کھڑے کر دی، آ دکھا اگر کوئی ہے میرے، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو مار کے زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ مار کے زندہ بھی کر۔ سورہ عبس کی تلاوت ہم نے شروع کی۔ سورہ مکی ہے، ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 24ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 80ویں نمبر پر۔ اچھا جی اللہ آپ کی خیر کرے۔ اور اس کا لفظ پہلا جو ہے وہ عبسہ ہے، 80 نمبر پر یہ مصحفی کے اعتبار سے ہے اور نزولی کے اعتبار سے 24 نمبر پر۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا جی سرداران قریش کو لے کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، یہ صحابی تھے، نابینا تھے، یہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی وہ سکھائیے۔ میرے آقا کو یہ بات پسند نہیں آئی، بھئی یہ تقاضا بھی نہیں ہے نا جی، یہ آداب تو نہیں ہے نا
کہ بھائی ایک محفل لگی ہوئی ہے، بڑے بات کر رہے ہیں، ایک آ کے دوسرا بندہ بیچ میں مداخلت شروع کر دے، یہ اصول نہیں ہے۔ ہمیشہ تہذیب یہی ہوتی ہے، اگر دو بات کر رہے ہیں بڑے خاص کر، تو ان کو بات کرنے دیں آپ، وہ جب مکمل کر لیں پھر آپ بات کریں، یہ تہذیب ہے۔ محفل لگی ہوئی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، پہلے اس گفتگو کو مکمل ہونے دیں پھر اپنا۔ یہ صحابی نابینا تھے، انہوں نے آ کے وہ نہیں دیکھا کہ کون کیا معاملہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، انہوں نے آ کے فوراً جب بات کی نا تو حضور کو یہ بات ناگوار گزری، حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اصول بھی یہی تھا، یعنی تہذیب بھی یہی ہے۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا نا کہ بے جا مداخلت یہاں پر انہوں نے کی، تو حضور نے ان کو تھوڑا سا ناپسند فرمایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مبارکہ نازل کی۔ محبوب کوئی اور ہوتا نا تو ٹھیک تھا، لیکن سنیں یہ تو تیرا در ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین کا در ہے، اس در پہ بھی اگر نابینوں کو، کمزوروں کو، شکستہ دلوں کو اگر جو ہے نا جی وہ اگنور کیا جائے گا محبوب، تو پھر کون سا در ہوگا، ہے نہیں؟ تو یہ جو ہے نا جی ایک کہہ لیں کہ بڑے جو شکستہ دل لوگ ہیں، جو انتہائی کمزور اور چھوٹی طبیعت کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ افزائی کی بات کر دی۔ اور تمام صحابہ کرام جو ہے اور آقا جی بھی اس صحابی کا پھر بڑا احترام کرتے تھے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھئی سورہ مبارکہ نازل کی۔ اچھا جی، یہ اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ نا جی وہ تنقیص کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تنقیص کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس کو بڑا نا نیگیٹیولی اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کم فہم، کم علم اور جاہل کہہ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، ایک امام نا فجر کے ٹائم یہی صورت پڑھیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہی صورت پڑھی رکھی، اور کوئی صورت پڑھے ہی نہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت پہنچی کہ یار اس امام کو ایک ہی صورت آتی ہے، اگے پیچھے کوئی اور صورت بھی پڑھ لو، ہاں جی ایک کوئی صورت تسی۔ اسے پوچھا کہ ہاں بھی کیا بات ہے، خیر ہے تو یہ معاملہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں حضور کو ڈانٹا گیا، اس لیے میں جو ہے نا میں بڑا اس کو پسند کرتا ہوں۔ او بدبخت آدمی، عمر فاروق اعظم نے تلوار اٹھے اس کی گردن اڑا دی، بدبختہ تو توہین رسالت کی مزاج سے پڑھتا ہے اس قرآن کو، ہاں جی۔ تو ایسے لوگوں کو سیدنا عمر فاروق کا پیغام کافی ہے، اور کل قیامت والے دن وہ لوگ جو تنقیص رسول کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، سہارا قرآن کا لیتے ہیں، نکالتے ہیں حضور کی توہین بیچ میں سے، تنقیص بیچ میں سے، تو اللہ تعالیٰ کل ان کے ساتھ یہی اشر کرے گا، جہنم کے اندر سڑا سڑا کے مارے گا کہ تم لوگوں نے پڑھا قرآن، ہاں جی قرآن بھی پڑھا اور تنقیص رسول میں بدبختو۔ لہٰذا اگلی ہم نے سورہ مبارکہ تکویر پڑھی ہے جی، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 81ویں نمبر پر، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے جی۔ اس صورت کا نام التکویر ہے، جو کہ کورت کا مصدر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کے مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کر فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ حضرت جی آج نا جی سائنس کہتی ہے کہ سورج کے اندر ایک سوراخ ہو گیا ہے جو اس کی حدت کو کم کرنا شروع ہو گیا، جل کے ظاہری بات ہے کوئلہ جلائیں تو کتنی دیر جلے گا، جتنی دیر اس کے اندر ایندھن ہے، اب اس کا ایندھن ختم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی صداقت کو پورا ہوتے دیکھ لیا ہے، اور یہ آہستہ 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 سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ میرے رب کا قول کل بھی سچا تھا، میرے رب کا قول آج بھی سچا ہے۔ سورہ انفطار ہم نے پڑھی، مکی صورت ہے، ترتیب مصحفی اور نزولی کے اعتبار سے اس کا 82 نمبر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اس کا نام مذکور ہے۔ اس صورت میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت، احوال قیامت کا بیان ہے،
اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اگلی سورہ مطففین ہے جی، مکی صورت ہے، مصحفی ترتیب کے اعتبار سے 83ویں، نزول کے اعتبار سے 86ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہ مطففین میں جو تففین کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کا ذکر فرمایا کہ جب وہ لوگ دوسروں کے لیے سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں اگر میں خلاصہ آپ کو عرض کر دوں تو وہ یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کی روزی میں برکت دے دے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ناپ تول میں پورا کر دو۔ جو چیز، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کرنا ہے نا میرے بابو، پورا اطمینان کے ساتھ جو حق ہے وہ پورا ادا کر دیا جائے، اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت دے دے گا، اللہ آپ کے کھانوں میں بھی برکت دے دے گا۔ اچھا جی، سورہ انشقاق پڑھی گئی، مکی صورت ہے، ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 84، نزول کے 83، اور اس سورہ مبارکہ میں پہلی آیت میں انشقت کا لفظ ہے، اور جس سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سورت میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ اعمال یعنی رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی سے لوٹے گا۔ جن کا اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جس کا رزلٹ آئے نا جی اچھا، وہ شور مچاتا ہے جناب، او میں پاس ہو گیا، او میں پاس ہو گیا، او میں پاس ہو گیا۔ اور جس کا آیا نا جی، وہ یار بس پیپر ہی بڑے مشکل آئے سن یار، کویسچن پیپر ہی بڑے اوکھے سن یار میں لیٹ پہنچ گیا سا، ہزاروں عذر۔ آج بھی ناکام لوگ آج بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کامیاب آج بھی جناب خوشیاں مناتا پھرتا ہے۔ حشر والے دن بھی یہی ہوگا، کامیاب خوشیاں منائیں گے اور ناکام لوگ ہمیشہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ سورہ بروج ہم نے پڑھی، مکی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروج والے آسمان کی قسم کھائی، اس لیے اس کا نام البروج رکھا گیا۔ مصحف کے ترتیب کے لحاظ سے 85ویں نمبر، نزول کے اعتبار سے 27ویں صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود یعنی خندق والوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہیں، اور ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم ڈھائے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ جس کا کام کا ارادہ فرما لے اللہ اس کام کو پورا فرما کے رہتا ہے۔ سورہ طارق پڑھی ہم نے، مصحفی اعتبار سے 86ویں، نزول کے اعتبار سے 36 نمبر پر۔ اس کی پہلا لفظ الطارق لفظ مذکور ہے، اس لیے نام اس کا طارق رکھا گیا۔ اس صورت میں انسان کو اس کی مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا گیا۔ جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ سورہ اعلیٰ کی ہم نے تلاوت کی، مکی صورت ہے۔ مصحفی اعلیٰ کا لفظ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی آیا ہے، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ رکھا گیا۔ مصحف کے اعتبار سے 87ویں، نزول کے اعتبار سے 8۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرما کر اس کی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ سورہ غاشیہ پڑھی، الغاشیہ کا لفظ ذکر ہے، اس لیے اسی وجہ سے اس کا نام الغاشیہ رکھا گیا۔ مصحف کے اعتبار سے 88، نزول کے اعتبار سے 68 نمبر پر۔ اس کے شروع میں ان لوگوں کا انجام ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر۔ آگے سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں یہی چیز چل رہی ہے۔ سورۃ
فجر ہے، سورۃ البلد ہے، سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے اور سورۃ الضحیٰ ہے۔ اللہ آپ کی خیر کرے، آگے سورہ انشراح ہے، سورہ 3 ہے۔ ان تمام کا اگر ہم خلاصہ اور تلخیص کریں نا، ساری صورتوں کو اکٹھا ملا کے، تو 2 لائنوں میں اس کا ایک جواب ہوگا: اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، اس کے فرمان کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رسول کا انکار کرنے والے، اس کو نہ ماننے والے، اس کی نہ ماننے والے، نہ اس دنیا میں کبھی عزت پا سکتے ہیں، نہ آخرت میں پا سکیں گے۔ وہ یہاں پہ بھی ذلیل و رسوا ہیں اور آخرت میں بھی۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم قرآن پاک کی تلاوت مکمل کریں گے تراویحوں کے اندر۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مالک کو، خالق ارض و سما نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کی اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی۔ قرآن پڑھنا تو کمال ہے ہی ہے، آج کل قرآن سننا بھی بڑا کمال ہے۔ دین کی تبلیغ کرنا تو کمال ہے، دین کی تبلیغ سننا بھی آج کل بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک آج اس عظیم موقع پر تمام جو ہم نے تیرے پاک کلام کی تفسیر کی، اس کو اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے قبول و منظور فرما، باعث رحمت اور ذریعہ نجات فرما۔